بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ اس پروگرام میں ہم تبصرہ کرتے ہیں آج آنے والی اہم خبروں پر جو اخبار میں شائع ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں گیسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی شکیل جعفری، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شکیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکیل صاحب، کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا تعلق بھی ایک انگریزی اخبار سے ہے۔ اخبار کی جو کریڈیبلٹی ہے آج ویسی رہی ہے جو آج سے کچھ عرصے پہلے تھی؟ ہم 10 سال 15 سال پہلے کی بات کریں۔ دیکھیے کریڈیبلٹی جو ہے، یس اگر آپ کہتے ہیں تو جو کچھ ریپیوٹیڈ نیوز پیپر ہیں اور کافی پرانے نیوز پیپر ہیں اور ذمہ داری سے جو تبصرے اور خبریں شائع کر رہے ہیں، بالکل ان کی کریڈیبلٹی موجود ہے۔ لیکن ایک المیہ یہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ ایک وہ جو خبر کی دوڑ ہے اور وہ جو اخبارات کے نئے نئے سلسلے اور نا تجربے کار رپورٹرز اور یہ وہاں پہ کچھ معاملات جو ہے نا کچھ کسی حد تک خراب بھی ہوئے ہیں، لیکن اوور آل صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی۔ اچھا، یہ جو خرابی ہے اس کے اندر بہت سارا تاثر یہ آتا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا اس میں بڑا رول پلے کر رہا ہے اس خرابی کو پروان چڑھانے میں۔ آپ دیکھیں زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا وہی ہے جو پیپر میڈیا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے اخبارات کو سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ آج بھی جب آپ اخبارات کی طرف پلٹ کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی اخبارات جو ہے وہ اپنے آپ کو منفرد کرنے کے لیے، اور یہ ہوتا ہے نا کہ یہ صبح سب اٹھیں گے، ایک اخبار ہاتھ میں آیا، ساری ہیڈنگز ایک جیسی، اب ہیڈنگز کو جو ہے نا تبدیل کرنا ہے، اس ہیڈنگ کو دوسرے اخبار سے تبدیل کرنے کے لیے بعض مرتبہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، جیسے یہ بالکل آپ نے وہ مثال دی، جیسے الیکٹرانک میڈیا میں آج کل جو نیوز جو چینلز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، خبر ایک ہوتی ہے، اس کا جو ہے فارمیٹ چینج کر دیتے ہیں اس کو زیادہ کرسپی کرنے کے لیے، کچھ باتیں ایسی چلی آتی ہیں۔ آج کا جو اخبار پڑھنے والا ہے وہ اس میں کمی آئی ہے صرف الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، اگر ہم یہ بات کہیں تو صحیح ہے یا غلط؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کمی آئی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی تعداد میں اس پیس سے اس طرح سے اضافہ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا، لیکن پیپر میڈیا یا اخبارات پڑھنے والا جو طبقہ پہلے سے موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی میری اپنی صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اپنے زمانے طالب علم سے اخبار پڑھتا ہوا آ رہا ہوں تو صبح جب تک اخبار نہیں پڑھتا، حالانکہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے اخبارات میں وہ تمام ہی چیزیں ہوتی ہیں جو رات الیکٹرانک میڈیا جو ہے مطلب دیر گئے رات کو جو ہے وہ نشر کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ ریڈر جو ہے، قاری جو ہے، وہ عادی ہے اخبار کا تو وہ اخبار کی طرف۔ کون سی چیز منفرد کرتی ہے الیکٹرانک میڈیا سے پرنٹ میڈیا کو، اگر میں آپ سے دیکھیے پرنٹ میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو وہ دیر تک اس کا دورانیہ جو ہے وہ طویل ہے، وہ لاسٹ کرتا ہے آپ کی ٹیبل پہ جب تک پڑا ہوا ہے۔ دیگر ایسی جگہوں پر، ایسے ہالز میں، پبلک مقامات کے اوپر اگر وہ موجود ہے تو وہ ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پہ جو چیز ایک مرتبہ اپیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ اشتہارات کو کہہ لیں، چاہے وہ آپ خبروں کو کہہ لیں، اس کا دورانیہ جو ہے وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ اچھا، اخبار کا جو ریڈر ہے وہ ایک اخبار کا قاری ہے یا دو اخبار کا قاری ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں ریموٹ ہاتھ میں ہے، کھٹ 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 کون سی چیز آ رہی ہے، کون سی مس ہو رہی ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور یہ شاید یہ فرق بھی ہے کہ ایک خبر جو ہے اخبار میں وہ جب تک رہتی ہے، جب تک اخبار آپ کے سامنے موجود ہے، اور الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اور آپ اس کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پہلی خبر شامل کریں گے آج پروگرام میں اپنی۔ نوائے وقت نے ایک ایکسکلوسیو اگر ہم کہیں ہیڈ لائن دی ہے جس میں اس نے ذکر کیا ہے دنیا میں متضاد پالیسیاں انتہا پسندی کی وجہ ہے۔ یہ کہنا ہے برطانوی ہائی کمشنر ایڈم تھامسن کا کہنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ درست نہیں۔ بڑا حیرت انگیز بیان ہے شکیل صاحب یہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر اخبار کو جو ہے وہ ایک منفرد ہیڈنگ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اس کی میرے خیال میں اس وقت بہترین مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایڈم تھامسن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو انٹرویو ہے ایکسکلوسیو جو نوائے وقت والوں نے کیا ہے، اس پہ اگر آپ اس خبر پہ تبصرے کی بات کریں گے تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا جو انتہا پسندی ہے وہ متضاد پالیسیوں کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پالیسی یعنی برطانیہ کی پالیسی امریکن پالیسی سے مختلف ہے، جس کا اندر انٹرویو میں انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے،
تو پھر آپ جو ہے وہ کس طرح سے دیگر معاملات پہ بلکہ تمام معاملات پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسے نہیں چل رہا کس طرح سے بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسے اس میں ذکر بھی ہے کہ اگر میں خبر کو تفصیل سے پڑھوں تو اس میں ہے ڈومور تمام فریقین پر لاگو ہونا چاہیے, مضبوط مستحکم پرامن پاکستان ہی برطانیہ کے مفاد میں ہے. اسامہ کے مارے جانے سے برطانیہ زیادہ محفوظ ہوا, ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بھی اس طرح محفوظ ہو جائے, یہ کہنا ہے برطانوی ہائی کمشنر ایڈم تھامسن کا. ناظرین اچھا یہ جو انہوں نے بات کی ڈومور کا مطالبہ تمام فریقین پر لاگو ہونا چاہیے, وہ کون باقی فریقین کون ہیں جن سے ڈومور کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے علاوہ تو کبھی یہ بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیے وار اگینسٹ ٹیررزم میں اگر آپ جاتے ہیں تو فریقین جو ہے وہ کون ہیں؟ پاکستان ہے اینڈ ادر ورلڈ میں بھی جو آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ بنیادی طور پہ ایک مین رول پلے کر رہا ہے اس ساری کہانی کے اندر. تو اب آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں, آپ اس میں نیٹو لے لیں, اس کے اندر آپ امریکہ لے لیں, آپ اس کے اندر برطانیہ لے لیں, آپ اس کے اندر افغانستان لے لیں. تو اب یہ ایک ذاتی رائے ہے ان کی, میں سمجھتا ہوں ایڈم تھامسن کی, اور ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ ہائی کمشنر ہیں. جب ان سے انٹرویو کیا جائے گا تو وہ فیس سیونگ کے لیے یا کسی اس طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گے. لیکن آپ اگر ان کے انٹرویو کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا, تھوڑی سی اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ایڈم تھامسن جو ہے وہ ایبٹ آباد آپریشن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کشمیر کے ایشو پہ جو ہے وہ بڑی ویگ سی بات کریں گے, بڑی مطلب مبہم سی بات کرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کشمیر کے حوالے سے اس خبر کو یا اس بیان کو میں بہت اہم نہیں سمجھتا, سوائے اس کے کہ ایک اخبار نے اپنی ہیڈ لائن کو جو ہے دوسرے اخبار سے منفرد کرنے کے لیے اس طرح کی خبر. لیکن انڈرسٹوڈ یہ بات تو ہے, لیکن جو ہے نوائے وقت انہوں نے اگر انٹرویو دیا اور کوئی بات کہی ہے تو نپی تلی بات تو ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پہ. اگر یہ بات انہوں نے کہہ دی, ایک مثال ہے, وہ اتنے آرام سے ڈیفینڈ کر جائیں گے نیکسٹ کسی نشست میں کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا. یہ بات صحیح ہے. دیکھیے اس معاملے میں سارے سفارتکار ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی سفیر ہو. یہ سارے ان کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے. یہ مسئلہ ڈیفینڈ کرنے کا ہے نہیں, انہوں نے کوئی ایسی قابل اعتراض بات کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے امپورٹنٹ یوں ہے کہ ڈومور کا مطالبہ, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی قربانیاں یہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں سب سے زیادہ پاکستان کی قربانیاں نمبر 1. ہمیشہ پاکستان اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اس طرح سے اپنے پورے ملک کو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی ڈومور کا مطالبہ کرنا, ایک تو سنسیئر پاکستان بہت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کنٹری نظر نہیں آیا. پاکستان اتنا سنسیئر ہونے کے باوجود اب ڈومور کا مطالبہ صرف پاکستان سے ہوتا تھا, آج وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے فریقین سے بھی ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ دوسرے فریقین کس طرح سے ڈومور کا اس پہ آتے ہیں کیٹیگری پہ. شعیب یہ جو بات سنسیئر ہونے کی یا پرخلوص ہونے کی ہے یہ میں اور آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو حالات بظاہر نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا اور پھر اس کو جس طرح سے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بالکل صاف یہ والی بات تھی کہ آپ کی ناک کے نیچے جو ہے اسامہ بن لادن کہیں پر موجود تھا اور آپ اس سے بے خبر تھے. اور وہ جو بات ہو رہی ہے ڈومور کی, ظاہر ہے وہ بات ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن کی یا اس طرح کے حقانی نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے کی, یا اسامہ بن لادن جیسے جو دیگر لوگ اگر اطراف میں کہیں پر موجود ہیں. یہ کتنا سچ ہے, کتنے حقائق ہیں اس کے اندر, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے دنیا کے سامنے, اس کے حوالے سے ان کا جو ڈومور کہنا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن آپ اگر ایڈم تھامسن کے بیان کے اندر آئیں گے تو ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان سے ڈومور کا جو مطالبہ ہے وہ درست نہیں ہے,